آج کی جو تاریخ ہے وہ بڑی مبارک تاریخ ہے۔ عقد جناب زہرا اور عقد جناب مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ 2 ہجری میں یہ خوشحالی ہوئی، 2 ہجری میں یہ عقد ہوا، اور اسی عقد سے، اسی رشتے سے، اسی شادی سے ہم سب کو وعظ و نصیحت لینے کی ضرورت ہے، اور اس سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، جناب آدم اور حوا کی شکل میں، اور لیکن کائنات کا سب سے بہترین رشتہ جو ہے وہ مولا علی اور جناب سیدہ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو سمجھنا ہے اور ان کی سیرت کو ہمیں سمجھنا ہے، اور ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ اختلافات وہیں ہوتے ہیں جہاں ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ کنارہ کشی وہیں اختیار کرتے ہیں جہاں ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی۔ اختلاف کا سامنا ہو، دشمنی ہو، کینہ ہو، بغض و حسد ہو، برائی ہو، یہ وہیں سے جنم لیتی ہیں جہاں پر ذمہ داری ادا نہیں کی جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہسبینڈ وائف میں کوئی بھی ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو اس کی بات کسی نہ کسی سے کہی جاتی ہے کہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، اور پھر وہی جو ہے معاشرے میں رائج کر جاتی ہے۔ اگر ہر ایک دوسرے کی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں تو اختلاف بھی نہ ہو، خرافات بھی نہ ہو، رنجشیں بھی نہ ہوں، نفرتیں بھی نہ ہوں۔ ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو ادا کریں، اور اگر ذمہ داری کو سمجھنا ہے تو یہی سیرت ہمارے سامنے بہترین سیرت ہے کہ رسول اللہ نے جب اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے لیے خوشی کا دن کیا ہے، تو شہزادی نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن ہمارے لیے یہ تھا کہ جب ہمارے بابا نے ہماری اور ہمارے چچا زاد یعنی مولا علی کی ذمہ داریوں کو بانٹ دیا تھا، اور ذمہ داری کو یوں بانٹا تھا کہ گھر کے کام کو جو ہے فاطمہ انجام دیں گی، گھر کے باہر کے کام کو مولا علی انجام دیں گے۔ اور یہی ہونا چاہیے کہ گھر کی ذمہ داریوں کو، گھر کی دیکھ بھال کو، گھر کی سجاوٹ کو، گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے عورت کو گھر سنبھالنا ہے، گھر کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، اور مرد کو باہر کی ذمہ داری سنبھالنا ہے کہ کیسے گھر چلانا ہے، کس طریقے سے خوشگوار زندگی ہمیں جو ہے بنانی ہے، وہ باہر کی زندگی کو دیکھے۔ اور جب یہی ذمہ داری لوگ اپنا لیں کہ ہمیں باہر کا کام کرنا ہے اور تمہیں گھر کا کام کرنا ہے، تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو گھر خوشحال ہوگا، دوسرا سیرت مولا علی پہ بھی چلا جائے گا، سیرت جناب زہرا پہ بھی چلا جائے گا۔ علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ذمہ داریاں جب ادا ہو جائیں گی تو گھر خوشحال ہوگا، اور اس کے ساتھ ثواب کیا ملنے والا ہے؟ ثواب یہ ملنے والا ہے کہ ہم سیرت زہرا پہ چل رہے ہیں، ہم سیرت مولا علی پہ چل رہے ہیں، ہم تعلیمات اہل بیت پہ چل رہے ہیں۔ تعلیمات اہل بیت پہ چلنے میں ہی سکون ہے۔ یہ جو ہے بہترین فارمولہ ہے کہ تعلیمات اہل بیت اپنانے میں ہی سکون ملنے والا ہے، تعلیمات سے ہٹ کر جو ہے سکون ملنے والا نہیں ہے۔ چاہے جتنی محنت کا ڈالو، چاہے جتنی مشقت کا ڈالو، چاہے جتنا اچھا گھر کا ماحول بنا لو، چاہے جتنا پیسہ خرچہ کر لو، تعلیمات اہل بیت اگر پامال کی گئی تو اس گھر میں سکون نہیں ملنے والا۔ تو یہ پہلی تاریخ جو ہے خوشحالی کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک دوسرے کا احترام کرے، ہر ایک دوسرے کا لحاظ کرے۔ جناب سیدہ نے
مولا علی کا کس طریقے سے احترام کیا، خیال کیا ہے، مولا علی نے جناب سیدہ کا کس طریقے سے خیال رکھا ہے۔ جب ایک دوسرے کی خیال رکھا جائے گا، ذمہ داری ادا کی جائے گی، تو وہ گھر خوشحال گھر ہوگا، وہ گھر باعث سکون ہوگا۔ شادی کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ شادی سکون کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ سکون کے لیے شادی ہے تو سکون اسی وقت ملنے والا ہے جب ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے۔ رسول اللہ نے ذمہ داریوں کو بانٹا کہ گھر کا کام عورت کا ہے، باہر کا کام مرد کا ہے۔ اگر عورت بھی باہر کے کام کرنے لگے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک دوسرے کو سکون ملنا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ جب دونوں بزی ہوں گے، جب دونوں تھکے ہوں گے، جب دونوں ہی باہر رہیں گے تو گھر کون سنبھالے گا؟ یہ نوکر اور چاکر یہ گھر نہیں سنبھال سکتے۔ ہم بچوں کو جو ہے نوکر کے حوالے کر گئے، کام والی کے حوالے کر گئے، گھر میں سی سی کیمرہ لگا لیا، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دیکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب بچوں کو آپ کی ضرورت ہے اس وقت آپ جاب پہ لگے ہوئے ہیں، بعد میں بچے آپ کو نہیں چاہیں گے۔ بچوں کی پرورش بہت اہم کام ہے۔ اللہ نے آپ کو رب کہا ہے، آپ رب ہیں۔ رب کا مطلب پالنے والا۔ آپ بچوں کو پال رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، ان کی بہترین تربیت کیجیے۔ ہمیں دنیا اگر دیکھنی ہے اور ہمیں دنیا کے ساتھ آخرت بھی دیکھنی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی کا نام ہے۔ اسی دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے، یہیں سے آخرت کا کام کرنا ہے، یہیں سے وہاں کے لیے کام کرنا ہے۔ جب یہیں سے وہیں کے لیے کام کرنا ہے تو یہاں پر اگر ہم اپنی اولاد کو بہترین تربیت دے دیں تو یہیں رہ کے وہاں کی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد ہی کو صحیح تربیت نہ دی تو دنیا کو تربیت دینے کا کیا فائدہ ہو؟ سب سے بنیادی حق جو ہے اپنا گھر ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں ہمارے لیے سب سے خوشی کا موقع اس وقت تھا جب میرے بابا جان نے ذمہ داریوں کو بانٹ دیا کہ اے فاطمہ تم گھر کے کاموں کو دیکھو گی، علی گھر کے باہر کا کام دیکھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کوئی تاریخ ضعیف سے ضعیف تاریخ بھی نہیں دکھلا سکتی کہ اس گھر میں کبھی اختلاف ہوا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گھر جو ہے وحی الہی کا مرکز تھا، یہ گھر حکم الہی کا پابند تھا، یہ وہ گھر ہے جہاں پر احکام الہی نافذ کیے جاتے تھے، احکام الہی پر عمل ہوتا تھا۔ جہاں پر احکام الہی پر عمل ہوگا، لوگ احکام خداوندی پہ چلیں گے، وہ گھر باعث سکون ہوگا، باعث رحمت ہوگا، باعث برکت ہوگا۔ تو آج کی یہ تاریخ ہمارے لیے خوشحالی کی تاریخ ہے، اور آپ لوگوں کا لباس یہ بتلا رہا ہے، آپ لوگوں کی مسکراہٹ یہ بتلا رہی ہے، آپ لوگوں کا چہرہ یہ بتلا رہا ہے، آپ لوگوں کا مبارکبادی دینا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں۔ خدا آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو سیرت زہرا اور سیرت مولا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد